खौफ और डर, BTL टीवी आपके साथ है। हम बनेंगे आपकी आवाज, उठाएंगे चुपते हुए सवाल अदल के ऐवानों तक। जो काम भी करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो। जी व्यूअर्स, पाकिस्तान में बसने वाले मसीही किसी भी इदारे में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं, वो कोशिश उनकी ये होती है कि इस आयत को सामने रखकर अपनी जिम्मेदारी को जो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मिले उसे पूरा करते हैं। उनका ईमान है कि वो ये समझते हैं कि खुदावंद की तरफ से ये जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, इसे हमने बड़ी ईमानदारी से दिलजोई से करना है। लेकिन दुख की बात है कि उस मुल्क में बसने वाली मेजॉरिटी, जो कोशिश उनकी ये होती है कि ये हमारे ही रंग में रंगे जाएं, हमारी ही तरह, जिस तरह हम रिश्वत का बाजार गर्म करते हैं इसी तरह करें। पाकिस्तान का वजीर आजम हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उस पर करप्शन के इल्जामात होंगे। पाकिस्तान बनते वक्त भी पाकिस्तान के मसीहों ने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। एजुकेशन मसीहों की वजह से पाकिस्तान में आई। रेलवे निज़ाम, जिस निज़ाम को भी हम देखें उसमें मसीहों का किरदार आप देख सकते हैं, बड़ा नुमाया। लेकिन एक रिश्वत का बाजार है जिसमें आज एक वाकया ने यह सबूत दिया कि एक रिश्वत का बाजार है जिसमें आज तक मसीही अब तक नहीं डूबे। लेकिन मेजॉरिटी के वो साथी, वो कोलीग्स जो उनके साथ काम करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तानी जो मसीही उनके साथ काम करते हैं उन्हें एक खौफ से अपने इस जुर्म में शामिल करें। लेकिन एक हमारी दलेर बहन जिसने इस उनके डर को, जो उन पर इल्जाम लगाना चाहते थे, उससे नहीं वो डरी। उसने सबके सामने कहा कि मैं हाजिर हूं, आप मुझ पे 295C लगा दें, लेकिन मैं कानून के खिलाफ जाकर काम नहीं करूंगी। जी सिस्टर समीना, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपने BTL के देखने वालों की तरफ से आपको सलूट करता हूं कि आपने बड़ी अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, किसी खौफ से नहीं डरे और आपने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया। सिस्टर जी, मेरे देखने वाले बहुत से मैसेजेस हमें आए और पूरी मसीही कौम जो है वो आपके साथ इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ये वाकया क्या हुआ। तो क्या आप हमें छोटा सा ये वाकया बता सकते हैं थोड़ा सा? जी, आप देखें, सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं उस कैफियत से नहीं गुजरी जिससे कि माजी में बहुत सारे क्रिश्चियन और हिंदूज गुजर चुके हैं ब्लेस्फेमी लॉ की आड़ में। तो खुदा ने मुझे बहुत महफूज रखा। मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदा का कि खुदा ने मुझे हिम्मत और पावर दी कि मैं सच्चाई का सामना कर सकूं और फेस कर सकूं कि जो भी होता है हो जाए, पर मैं अपनी बात से नहीं हटूंगी। इम्पोर्टेंट हुआ ये कि खुदा ने मुझे चुन लिया कि मैं आज इस वाकये के बारे में बता सकूं। शायद ये नौबत ना आती, अगर मुझे कुछ हो जाता तो ये मैं जिंदा भी नहीं होती, तो ये आज आपको बता भी नहीं रही होती। तो सेम डे क्या हुआ, वो एक गाड़ी है जिसका क्लियरिंग एजेंट जिसका 2021 का पास बना हुआ था, उसने फर्दर 2022 का भी नहीं बनवाया हुआ था और अक्सर वो गाड़ी आती थी और मुझे वो बंदा नहीं मिलता था। लेकिन कुछ महीने पहले से जब मुझे इससे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने सिक्योरिटी को सख्ती से मना किया, प्राइवेट गार्ड्स को, कि आप लोग इसको अंदर नहीं आने देना जब तक ये पास ना बनवाए। उस बंदे को मैंने बोला कि भाई आप पास बनवा लें, सारे पुलिस वेरिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट होता है पास बनने से पहले, वो आप करवाएं और उसके बाद आप पास बनवाएं। आप गाड़ी लानी है 10 दफा लाएं, लेकिन लीगल वे में लाएं। तो उसने कहा ठीक है मैं बनवा लूंगा। उसने कहा सलीम साहब छोड़ते हैं। मैंने कहा सलीम साहब को छोड़ो, तुम्हें शायद पता नहीं है, हम लोग सिक्योरिटी से होते हैं और हमारे अपने जो है रूल्स उसके तहत हम चलते हैं, और ये नोटिस बोर्ड पे पढ़ लो जो हमारे डायरेक्टर ने लगाया कि पासेस बनने हैं। उस बंदे ने पासेस अप्लाई नहीं किया हुआ था। अभी क्रिसमस की छुट्टियों के बाद मैं जब दोबारा गई तो वो गाड़ी, मैं बाहर ही बैठी हुई थी दरख्त के नीचे, तो वो गाड़ी एकदम से गुजरी अंदर। तो 2 दिन पहले ही मैंने अमीर अली प्राइवेट गार्ड को बोला था कि आप गाड़ी अंदर नहीं छोड़ना, पास चेक करने हैं। जनवरी स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी से, तो थोड़ा सख्ती करो गाड़ियों पे। तो उसने गाड़ी छोड़ दी। तो मैंने उसको, जैसे मैंने नजर उठाई गाड़ी अंदर निकल गई, तो मैंने उसको बोला कि भाई रोको इसको, गाड़ी को कैसे चलेगी, जा अब उसी बंदे को फौरन वापस बुला।
تو وہ جا رہا تھا, میری آواز چونکہ کافی اونچی تھی تو سلیم صاحب سن کر آ گئے, تو بول رہے ہیں میں نے شعیب صاحب سے پرمیشن لے لی ہے اپنے تمہارے افسر سے, تو تم جو ہے نا گاڑی کو چھوڑ دو. میں نے کہا میں ایسے بالکل نہیں چھوڑوں گی, آپ میں ابھی ڈائل کرتی ہوں, آپ میری بات کرا دو تو میں گاڑی چھوڑ دیتی ہوں. اس نے بات نہیں کرائی تو کہتا نہیں آپ چھوڑے ہیں, 2 مہینے 2 سال رہ گئے ریٹائرمنٹ میں, کیا کرتی ہو, اچھا ٹائم گزر جائے یہ وہ. تو میں نے کہا میں نہیں چھوڑ رہی, جو کرنا کر لو. تو کہتا خود تو تمہاری 1 لاکھ تنخواہ ہے, تم لے کے بیٹھ جاتی ہو, اور یہ جو ہے نا مسلمان 15-16 ہزار روپے گارڈ ہیں, ان کو کچھ پیسے ویسے مل جاتے ہیں, کچھ روزی روٹی, تو تم ان کی دشمن ہو. اور تمہیں ابھی میں تمہارے پہ مولویوں کو بلا کے فتوا لگواتا ہوں توہین رسالت کا, تم مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کر رہی ہو. مطلب میں اگر کرسچن ہوں تو مجھے یہ کہہ دیا گیا, اگر میں مسلم ہوتی تو مجھے یہ کیفیت نہیں ہوتی میرے ساتھ جو بھی ہوا. تو اس نے اسی ٹائم اس کے مطلب اتنا ہائپر ہو گیا کہ مسلمانوں کو بلاتا ہوں, مولویوں کو اکٹھے کرتا ہوں, یہ وہ, یہ ادھر کو مڑا, میں اس کے پیچھے پیچھے گئی. تو وہاں پہ اور بھی میرے کو لیگ کھڑے ہوئے تھے. میرا اپنا جو وجلنس کا بندہ وہ واش روم گیا تھا, واش روم سے آ رہا تھا, وہ بھی کھڑا ہو گیا وہاں. تو میں نے کہا دیکھو تم لکھ کے دے دو, سارے لوگ لکھ کے دے دو تو میں گاڑی چھوڑ دوں گی. تو میں نے کہا توہین رسالت مجھ پہ کیسے لگا سکتے ہو. اسی ٹائم وہ گاڑی والا بھی آ گیا. تو میں نے اس کو بولا تیرا پاس کدھر ہے, وہ بڑا میرے پاس پاس نہیں ہے, میں نے سلیم صاحب کو دے دیا ڈاکومنٹ. میں نے کہا ریسیونگ کاپی دکھاؤ, کیونکہ ہم لوگ ریسیونگ دیکھتے ہیں پھر رکھ لیتے ہیں. تو اس نے ریسیونگ نہیں دکھائی. باقی وہ جو بھی ہوا میں نے اسی ٹائم میرے ہاتھ میں موبائل تھا, میں نے ریکارڈ کر کے آپ کو سینڈ کیا, کنسرن مائی باسز کو سینڈ کیا کہ اگر میرے پاس ابھی ایک دم مولوی آ بھی جاتے ہیں ایک دم, تو میں اپنا ڈیٹا آگے بھیج دوں کہ یہاں پر یہ اصل کہانی تھی اور مجھے ناجائز پکڑا جا رہا ہے. تو میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ویڈیو آن کر کے فٹافٹ آپ کو بھی سینڈ کیا. آئی ایم تھینک فل ٹو BTL کہ میرے پاس آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, تو میں جانتی ہوں سب کو. تو میں تھینک فل ٹو یو اور تھینک فل ٹو مائی باسز, کارگو ڈائریکٹر کی تھینک فل ہوں کہ انہوں نے, ان کو جیسے پتا چلا انہوں نے اس کو فردر آرڈر کیے ٹرانسفر کے. فی الحال تو یہ ہوا, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں میرے پہ 295 کیوں لگانے کی کوشش کی گئی. اس سے پہلے بھی میرے ساتھ پرابلمز ہوئی ہیں, لیکن میرے لیے کیوں اس طرح کیا گیا کہ 295 کی آڑ کیوں لی جاتی ہے. یہ کس لیے بنا, ذاتی مفادات پورے کرنے کے لیے. یہ کیا ہمیں یہ اس میں گھسیٹ لیتے ہیں, پرسنل ان کے انٹرسٹ ہے, پرسنل انٹرسٹ کے چکر میں ان لوگوں نے ہمیں کیا لپیٹا ہوا ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی کیسز اب تک 295C کے بنے ہیں, ABC کے, سب کے سب جھوٹے بنائے گئے ہیں اپنی ذاتی انا اور اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اسی طرح یہ بھی تھا, اگر یہ آپ نہ بتاتے تو شاید کوئی اور صورتحال ہوتی. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ BTL نے بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے, ذمہ داری جو اس نے اپنی پوری نبھائی اور متعلقہ جو بھی ادارے تھے ان تک پہنچی اور آپ کی سنوائی ہوئی. ہم شکر گزار ہیں ان اداروں کے بھی. لیکن آپ اب اس وقت اپنے آفس میں کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کیا کوئی تھریٹ ہے, کیسا سلسلہ ہے؟ پتہ نہیں, میں نے تھریٹ اس وقت تو بہت تھا تو میں نے فیس کیا. اب بعد کے تھریٹس تو آنے والے اگلے سیکنڈ کا نہیں پتا کہ کیا ہو سکتا ہے. ہو بھی جاتے ہیں اور ہوں گے بھی, آئی تھنک ہوں گے, کیونکہ میں کیا امیجن کر سکتی ہوں. پر میں نے اس وقت کے تھریٹ کو بغیر ڈرے ہینڈل کیا. اس پہ میں سمجھتی ہوں یہ خدا نے مجھے بلیس کیا, ورنہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور ایک جو سیکیورٹی کا ہم نے ایک لیا ہوا ٹریڈ, ہم نے اپنا حلف اٹھایا ہوا کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی میں تندہی سے کام کرنا ہے, وہ میں نے پورا کیا. ہمارے ڈائریکٹر بہت اچھے تھے جن دنوں میں اپائنٹ ہوئی ہوں. سب لوگ وجلنس کے اچھے افسر تھے جنہوں نے مجھے کچھ سمجھ کے یہاں لگایا, اور میں نے سارا فلفل کیا. یہ سارا ہمیشہ کرتی ہوں میں, پل پل کی رپورٹس ان لوگوں کو دے دیتی ہوں, واٹس ایپ پہ دے دیتی ہوں. میں لاگ بک میں اس لیے نہیں لکھتی کہ بعد میں یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں, تو میں بہت ساری رپورٹس ان لوگوں کو دیتی ہی نہیں, کیونکہ یہاں اپنے اپنے مفاد کے لیے قانون کو توڑ دیا جاتا ہے, تو کیا فائدہ. سیکورٹی والوں کو رسک الاؤنس بھی نہیں ہمارے ادارے میں دیا جاتا. ابھی اگر مجھے مار دیتے تو میرے لیے تو رسک الاؤنس بھی نہیں تھا, جو کہ پہلے پرانے وقت میں اپروو بھی ہوا تھا. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ہمارے جو ویورز تھے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں عمل ہوتا ہے ہمارے سیکورٹی کے لیے, کیا کیا ان کے ذہن میں ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ گارڈز وجلنس کا سٹاف ہے کہ ان کی پروٹیکشن ہونی چاہیے, خالی میری نہیں اور لوگوں کی بھی, مردوں کی بھی. میں تو چلے کرسچن ہوں, بلیس فارمی میں پھنسا دیں گے, مسلم گارڈز بھی تو ہے نا, ان کے لیے بھی تو کیئر ہونی چاہیے.
میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا گورنمنٹ کے ادارے نے کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہاں پر وہ شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں قتل کر دوں گا، تمہیں مار دوں گا، ٹھیک ہے، میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں. تو کیا اس ویڈیو کو دیکھ کے گورنمنٹ کے کسی ادارے نے، سندھ گورنمنٹ نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں، میرے ساتھ کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا. یہ 3 دن ہو چکے ہیں اس بات کو. اور ابھی جب میں باہر کچن میں کام کر رہی تھی، میرے آفیسر کا مجھے فون آ رہا تھا موبائل پہ، وجلنس آفیسر کا. 3 دن بعد آیا، لیکن میں بھی جی ویورز، سسٹر سمینہ کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے منقطع ہو گیا ہے، لیکن ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ نے سنا کہ کس طرح ان پر 295C کا فتویٰ جاری کرنے کے لیے اس نے دھمکایا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر رشوت لو. لیکن سلوٹ ہے ہماری اس بہن کو کہ اس نے اس سے انکار کیا. لیکن ہمارا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو ضرور دکھائیں گے کہ اصل میں توہین رسالت کن لوگوں پر لاگو ہوتا ہے. وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو ایک تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ ضرور دیکھیے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اصل میں توہین رسالت کے مجرم کون ہیں. کیا وہ لوگ جو حق اور سچ پر بات کرتے ہیں، جو قانون کے خلاف جا کر نہیں کام کرتے، وہ مجرم ہیں توہین رسالت کے، جن پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں؟ کیا وہ اس مجرم ہیں یا یہ مجرم ہے؟ دیکھیے یہ تصویر اور فیصلہ کیجئے گا، اور اپنے کامنٹس سے BTL پہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسا لگا. بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.